عورت کہانی کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ زندگی کبھی کبھی انسان کا ایسا امتحان لیتی ہے جس کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ ثریا اپنی کلاس کی ذہین ترین لڑکی تھی۔ کلاس کی ساری لڑکیاں ثریا پر رشک کرتی تھیں۔ ثریا کی منگنی ساجد سے طے ہوئی۔ ساجد MBBS کر رہا تھا۔ ثریا کی جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس کی شادی ساجد سے کر دی۔ ثریا شروع سے ہی ساجد سے بہت محبت کرتی تھی اور ساجد ثریا کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ ساتھ ساجد کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ثریا اکثر ساجد سے کہتی تھی کہ ساجد کیا ہوا ہے؟ کچھ دنوں سے آپ بہت پریشان محسوس ہو رہے ہیں، مگر ساجد اس کی بات ٹال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ اب تو ساجد جب بھی گھر آتا تو رات کا کھانا کھا کر ہی آتا تھا اور صبح بغیر ناشتہ کیے ہسپتال چلا جاتا۔ یہ بات اب ساجد کی روٹین کا حصہ بن چکی تھی۔ مجھے اس کے اس رویے سے تکلیف تو ہوتی تھی مگر میں خاموش رہتی تھی۔ مگر میری خاموشی کا ساجد پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا اور ایک دن ایسا کام ہوا جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ ساجد گھر میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی داخل ہوئی۔ ساجد کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ میں نے ساجد سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے ساجد، اور یہ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہے؟ ساجد نے میرے ہاتھ میں کاغذات تھماتے ہوئے کہا، ہماری شادی امی کی مرضی سے طے پائی تھی۔ امی جب تک زندہ تھی تو میری اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں اس کی مرضی کے خلاف جاتا، مگر اب جب کہ وہ حیات نہیں ہے تو مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنی مرضی سے جی لوں اور اپنی مرضی کی شریک حیات منتخب کروں۔ یہ سارا ہے، ہم ایک ہی ہسپتال میں جاب کرتے ہیں، ہم دونوں یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کل ہماری فلائٹ ہے، ہم امریکہ جا رہے ہیں، یہ طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، تم بھی اپنے دستخط کر لو، اور ہاں اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ معافی کتنا چھوٹا لفظ تھا ساجد کے لیے، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ مجھے معاف کر دینا۔ میرا زور زور سے چیخنے کا دل کر رہا تھا مگر میں چیخ نہ سکی کیونکہ میں شوق میں تھی۔ ساجد نے میرے دل اور دماغ پر گہری ضرب لگائی تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے گھر سے چلا گیا اور میں جہاں کھڑی تھی ادھر ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں ہاتھ میں کاغذات لیے اپنے والدین کے گھر روانہ ہوئی۔ ابا نے جب میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ثریا بیٹی، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے کاغذات ہیں؟ میں نے خاموشی کے ساتھ کاغذات ابا کے ہاتھ میں دے دیے اور اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ ہوش آنے پر ہی مجھے معلوم ہوا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس وقت تو میں اپنی تکلیف بھی بھول گئی تھی، مگر میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ابا کا آخری دیدار کر سکتی۔ میں 2 ہفتے تک ہسپتال میں داخل رہی اور اس کے بعد جب میں اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوئی تو سب سے پہلے ابا کی قبر پر گئی۔ میرا دل صدمے سے دوچار تھا مگر پھر بھی مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، مگر جب رونا آیا تو اتنا روئی کہ غش کھا کر قبر پر گر پڑی۔ میں نے سنا تھا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے جو ماضی میں لگے زخموں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، مگر میرا وقت گزارنا ہی مشکل ہو چکا تھا۔ خودکشی کا خیال آیا تو پھر یہ بھی سوچا کہ حرام کی موت مر کر اپنی روح کو ہی اذیت ملے گی۔ مجھے تنہا رہنا پسند تھا، میں گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، روشنی سے مجھے ڈر لگتا تھا اور اندھیرے میں رہنا پسند تھا۔ میرے بھائیوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو سوچا کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے اور دوبارہ اپنی زندگی جینا شروع کر دے۔ انہوں نے میری شادی ایک احمد میر نامی شخص سے طے کر دی۔ وہ گاؤں کے چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا مگر وہ شہر میں ہی رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شراب پینے کا شوقین تھا۔ وہ ہر رات مختلف محفلوں میں شرکت کرتا تھا جہاں شراب اور رقص ساری رات جاری رہتا تھا۔ احمد میر آدھی رات کو گھر واپس آتا جبکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں بالکل نہیں ہوتا تھا۔
وہ شراب کے نشے میں مجھ پر بے حد تشدد کرتا تھا، اور جب صبح بیدار ہوتا اور اپنے ہوش و حواس میں آ جاتا تب مجھ سے معذرت کرتا اور یہی کہتا کہ میں نشے میں تھا، آئندہ میں کوشش کروں گا کہ تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں۔ مگر یہ صرف زبانی باتیں تھیں، اس کی روٹین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی، کبھی کم کبھی زیادہ، مگر مار تو مجھے ہر رات ہی ملتی تھی۔ مگر میں زندہ لاش کی طرح سب چپ چاپ سہتی رہی، کیونکہ مجھ پر پہلے ہی طلاق کا دھبا لگ چکا تھا، اور اگر میں اس دفعہ بھی بھائیوں کے پاس چلی جاتی تو وہ یہی کہتے کہ تجھ میں ہی خرابی ہے۔ احمد میر کے تشدد کرنے کا طریقہ بھی سب سے جدا تھا۔ وہ میرے جسم کے مختلف حصوں کو اپنے دانتوں سے کاٹتا تھا، جیسے کہ اسے اس کام سے لذت ملتی ہو۔ ایک دن میں نہا رہی تھی کہ چھت پر پڑوسن نے مجھے نہاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ کچھ دیر بعد میرے گھر میں آئی اور روتے ہوئے کہا کہ تمہارا شوہر جانور ہے کیا؟ میں نے چھت سے تجھے دیکھ لیا تھا، تمہارے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں زخموں کے نشان نہ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں زخم سہنے کی عادی ہو چکی ہوں۔ پڑوسن نے کہا کہ میں تجھے پانی دم کر کے دیتی ہوں، جب بھی تمہارا شوہر تجھ سے پانی مانگے تو اسے یہ پانی دے دینا اور تھوڑا سا پانی اپنے کپڑوں پر بھی چھڑک دینا، امید ہے تمہارا شوہر اپنے ظلم سے باز آ جائے گا۔ میں پڑوسن کے ہاتھ سے وہ پانی کی بوتل لے کر گھر آ گئی۔ میں نے پڑوسن کے مشورے پر عمل کیا۔ کچھ دنوں بعد احمد میر کے رویے میں تبدیلی نظر آئی تو میں نے بھی کچھ سکون کا سانس لیا۔ 8 ماہ میں پہلی بار اس نے رات کا کھانا میرے ساتھ کھایا۔ اس نے میرے جسم پر زخموں کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور پھر بہت رویا۔ میرے پیروں پر گرنے لگا تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ سریا مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اب میں تجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اب اس نے شراب پینا چھوڑ دی تھی۔ صبح کا ناشتہ ہم نے ایک ساتھ ہی کیا۔ جب وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ احمد میر، آج رات مجھے نہ مارنا، مجھے آج بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، شاید تمہاری مار برداشت نہ کر پاؤں۔ احمد میر نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اب تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اس نے میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ احمد میر اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس نے محفلوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ راستے میں اس کے دوستوں سے میر کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میر سے کہا کہ آج فلاں جگہ بڑے دھوم کی محفل ہے۔ میر نے کہا میں نے محفلوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، مگر دوستوں نے بہت ضد کیا تو وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ احمد میر محفل میں شراب سے دور رہا، مگر دوستوں نے کہا ہماری خاطر تھوڑی سی تو پی۔ یوں احمد میر نے کافی دنوں بعد شراب پی لی، مگر گھر آیا تو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے سریا پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ سریا کمزوری کے ساتھ ساتھ امید سے بھی تھی۔ وہ احمد کا تشدد برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے چل بسی۔ صبح ہوئی تو میر کو اچانک یاد آیا کہ وہ رات نشے میں تھا اور سریا پر تشدد کرتا رہا۔ اس نے سریا کو جھنجھوڑا تو وہ مر چکی تھی۔ میر اپنا سر پیٹنا شروع ہو گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسلام میں شراب اس لیے تو حرام کی گئی ہے کہ اس سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جب پتہ چل جاتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔